قومی اسمبلی میں حکومت سازی کا پہلا مرحلہ ہی تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس بلانے کو تیار نہیں ہے۔ آج انہوں نے نگراں حکومت کی طرف سے بھیجی گئی سمری مسترد کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت کا کہنا ہے کہ ایوان ابھی مکمل نہیں ہے، پہلے خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کا فیصلہ کیا جائے، جس کے بعد آج ہی خبر سامنے آئی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کے تحت کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے افسران اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی ہے، جس پر آئینی ماہرین نے بتایا ہے کہ صدر کے سمری پر دستخط نہ کرنے سے اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صدر کا اختیار 21ویں دن سے پہلے اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا ہے اور ہر صورت میں الیکشن کے 21 دن بعد قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس ہونا ہے، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ صدر کی طرف سے سمری مسترد ہونے کے باوجود قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو ہی ہوگا۔ اس تنازع میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہیں۔ دونوں جماعتیں صدر مملکت کے عمل پر تنقید کر رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی صدر کے اقدام کا دفاع کر رہی ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی کے عمل کو غیر آئینی قرار دے رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ اسپیکر کی جانب سے بلایا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس غیر آئینی ہے۔ صدر مملکت کا موقف بالکل درست ہے۔ اگر قومی اسمبلی کی بہت ساری مخصوص سیٹیں خالی ہوں تو پھر اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ صاحب کا موقف بالکل درست ہے۔ صدر صاحب آئین کے تحت پابند ہیں اجلاس بلانے کے، لیکن اجلاس کس کا بلانا ہے؟ جو نیشنل اسمبلی پوری طرح کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہو۔ اگر نیشنل اسمبلی کی بہت ساری سیٹیں جو مخصوص سیٹیں ہیں یا مائنورٹی سیٹیں ہیں وہ اگر نہ دی گئی ہوں اور وہ خالی ہو تو پھر اجلاس نہیں بلایا جا سکتا جب تک کہ وہ فائنل نہیں ہوتا۔ پریزیڈنٹ صاحب بالکل درست ہے۔ میری نظر میں آئین میں اسپیکر صاحب کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے اختیار کہ وہ اجلاس بلا سکیں۔ اجلاس جو ہے وہ صرف اور صرف پریزیڈنٹ صاحب ہی بلا سکتے ہیں، اور وہ تب بلانا ہے جب ان کا کمپلیٹ ہو جائے نیشنل اسمبلی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اسپیکر کا اجلاس بلانا یہ غیر آئینی اجلاس ہوگا۔ تاہم اسپیکر کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کا سہارا لیا گیا ہے، جو یہ کہتی ہے کہ جس دن قومی اسمبلی کے عام انتخابات ہوں گے اس کے 21ویں دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، بشرطے کہ صدر مملکت اس سے پہلے اجلاس نہ بلا لیں۔ اس پورے تنازع کی وجہ سے خود الیکشن کمیشن بھی تنقید کی زد میں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اب تک قومی اسمبلی کی 23 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن یہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دینی ہیں یا نہیں دینی ہیں۔ کئی دن سے اس حوالے سے الیکشن کمیشن مشاورت کر رہا ہے، لیکن اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا ہے، اور اب کل الیکشن کمیشن اس معاملے پر کھلی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ مگر اہم بات یہ بھی ہے کہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور آج اسی صورتحال میں پنجاب اور سندھ میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن پر یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ اس نے الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 95 کے تحت فارم 45 اب تک اپنی ویب سائٹ پر جاری نہیں کیے ہیں۔ الیکشن ایکٹ کی شق 95 کہتی ہے کہ انتخابات کے 14 دن کے اندر الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسران سے موصول ہونے والی دستاویزات کو اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گا، لیکن آج 18 دن گزرنے کے باوجود الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر یہ دستاویزات دستیاب نہیں ہیں۔ بہرحال اب 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے انتخاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تاہم آج پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی نے قائد ایوان کے انتخاب کر کے یہ اہم مرحلہ عبور کر لیا ہے۔ مریم نواز آج وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئی ہیں، جس کے بعد انہیں ملک کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے کا اعزاز بھی مل گیا ہے، جبکہ مراد علی شاہ آج تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہو گئے ہیں۔ مراد علی شاہ کو سندھ اسمبلی میں 112 ووٹ ملے، جبکہ ان کے مد مقابل ایم کیو ایم کے علی خورشیدی نے 36 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح مریم نواز کو پنجاب اسمبلی کے 220 اراکین نے ووٹ دیا، لیکن ووٹنگ سے پہلے ہی سنی اتحاد کونسل کے اراکین اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے تھے، اس لیے سنی اتحاد کونسل کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار رانا آفتاب کو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ تاہم مریم نواز کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد پنجاب میں نون لیگ کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ مریم نواز کے سامنے کارکردگی کا ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہے، جس سے صرف ان کا ہی نہیں بلکہ نون لیگ کا سیاسی مستقبل وابستہ ہوگا۔ مریم نواز نے آج پنجاب اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے اہم پالیسی معاملات اور ترجیحات پر بات کی۔ ایک مثبت تقریر کرتے ہوئے انتقام کی سیاست کے بجائے اپنا ایجنڈا سامنے رکھا، جس میں خواتین، اقلیتوں، ٹرانسجینڈرز کے حقوق اور اسپیشل ایجوکیشن کے معاملات شامل تھے۔ ہراسانی کے خلاف ایک واضح موقف شامل تھا۔ مریم نواز نے اپوزیشن کو بھی پیغام دیا کہ وہ اسے ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہیں، اور اگر ایوان میں تنقید کرتی تو وہ اسے قبول کرتی۔
مریم نواز نے کہا کہ اپوزیشن آج ایوان میں ہوتی، شور شرابہ کرتی تو مجھے خوشی ہوتی، میرے دل میں کسی کے لیے انتقام کا جذبہ نہیں ہے۔ اہم دعوے آج مریم نواز نے کی ہیں، اپنی پہلی تقریر مثبت انداز میں کی ہے، مگر انہیں خود عمل سے ہی ثابت کرنا ہے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں 5 سالہ کارکردگی میں وہ سب نظر بھی آئے گا۔ دیکھیں انہوں نے کیا باتیں کی۔ آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہاں پر اپوزیشن کے فاضل ارکان موجود نہیں۔ میرا دل تھا کہ وہ یہاں ہوتے، پولیٹیکل پروسیس میں، ڈیموکریٹک پروسیس میں وہ شامل ہوتے۔ آج اگر اپوزیشن موجود ہوتی، میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی، آواز بلند کرتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، اور میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، ان کی بہن ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ میں اپوزیشن کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میرے دفتر کے دروازے، میرے دل کے دروازے، میرے چیمبر کے دروازے ہر وقت 24/7 ان کے لیے بھی اسی طرح کھلیں جس طرح میری جماعت کے کارکنوں کے لیے کھلیں۔ میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے، نہ بدلے کا کوئی جذبہ ہے۔ میں اپنے مخالفین کی، جنہوں نے مجھے ظلم کا نشانہ بنایا، انتقام کا نشانہ بنایا، میں تہہ دل سے ان کی شکر گزار ہوں۔ میرے مخالفین نے میرے پہ بڑا احسان کیا کیونکہ انہوں نے مجھے ایسی سٹرگل سے گزارا ہے، ایسی ٹریننگ سے گزارا ہے کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے مریم نواز نے اپنی تقریر میں خواتین پر خصوصی توجہ دی اور خواتین کے بہت سے اہم اقدامات کا اعلان کیا۔ مجھے اگر آپ مائنس بھی کر دیں، لیکن یہ ہر اس پاکستان کی بیٹی کا اعزاز ہے، ہر اس پاکستان کی بہن کا اعزاز ہے، ہر ماں کا اعزاز ہے کہ آج کرسی پہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کھڑی ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی چلتا رہے اور یہاں پر کوئی اور خاتون میری جگہ لے جب یہ ختم ہو۔ تاریخ بن رہی ہے، یہ ہر خاتون کی فتح ہے، ہر بیٹی کی فتح ہے، ہر ماں کی فتح ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت ہونا، بیٹی ہونا آپ کے خوابوں کی تعبیر کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میں خواتین کے لیے ایک بہتر پنجاب بنانا چاہتی ہوں، ایک محفوظ پنجاب بنانا چاہتی ہوں۔ میں ایک خصوصی ہیلپ لائن شروع کرنا چاہ رہی ہوں جو صرف اور صرف خواتین کے لیے مختص ہوگی۔ جو عورت اپنے گھر سے تعلیم کے لیے نکلتی ہے، روزگار کے لیے نکلتی ہے، کسی چیز کے لیے بھی نکلتی ہے، ضرورت کے لیے نکلتی ہے، تو اس کو ایک سیف اور سیکیور ماحول، انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے۔ خواتین کو میں چاہتی ہوں کہ خصوصی ٹرانسپورٹ کارڈز ملیں، لڑکیوں کو بھی موٹر بائکس ملیں، اسکوٹیز ملیں، ان کو بھی قرضے ملیں۔ جتنے قرضے لڑکوں کو مل رہے ہیں اتنے ہی قرضے، بلکہ اس سے زیادہ قرضے لڑکیوں کو ملنے چاہیے۔ ورکنگ ویمن ہاسٹلز ہم اور زیادہ بنائیں گے۔ جو ورک پلیسز ہیں وہاں پر ان کو پراپر سہولیات ملیں، ان کے سیپریٹ واش رومز ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ ہر ورک پلیس پہ ایک ڈے کیئر سینٹر ہو۔ کسی خاتون کو ہیرس کرنا، ہراساں کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے۔ قصور میں جب میں آ رہی تھی، خواتین پولیس آفیسرز تھیں، انہوں نے گنز اٹھائی ہوئی تھیں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی فرق نہیں ہے، وین یو آر ان دا لائن آف ڈیوٹی تو وہاں پر کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ خواتین کو فائنینشلی امپاور کرنے کے لیے، سوشلی امپاور کرنے کے لیے، پروفیشنلی امپاور کرنے کے لیے مریم نواز شریف 24 گھنٹے کام کرے گی۔ ماڈل ویمن پولیس اسٹیشنز ہم بنائیں گے اور ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ہمارا ایک ڈیسک ہوگا جو صرف خواتین کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ مریم نواز نے اپنے اگلے 5 سال کے لیے بتایا کہ نوجوانوں کے لیے ان کا کیا پلان ہے۔ میرے دل کے بہت قریب جو ایک میرا ایجنڈا ہے، میرا مشن ہے، وہ پنجاب کے جو یوتھ ہے ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آؤں۔ آج سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور اس میں میرا پورا پلان ہے، وہ ریڈی ہے اور اس میں بہت طرح کے منصوبے، ہر طرح کی جو یوتھ ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے میں نے جو اپنے پروگرامز ہیں وہ بنائے ہیں۔ اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا، کوئی بچہ میرٹ پہ میریٹوریس ہے، پورا اترتا ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس کے لیے حکومت پنجاب اس کے لیے وسائل فراہم کرے گی۔ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے پیف، نہ صرف اس کو ریوائیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ فی ری امبرسمنٹ اسکیم ہے جس میں جو فی دے چکے ہیں ہم ان کی فیس ان کو واپس کریں گے۔ تعداد ہم مقرر کریں گے، اس تعداد میں جو بچہ بچی اس میرٹ پہ پورا اترے گا اس کا جو انٹرنیشنل ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں یا وہ دوسری یونیورسٹیز ہیں، اس میں پورا خرچہ جو ہے وہ حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ یوتھ کے لیے میرے پاس ایک یوتھ لون پروگرام ہے، اس میں ہمارے انٹرسٹ فری لونز شامل ہیں، اس
اس کے اندر ہمارا یوتھ کی ٹریننگ سکیمز شامل ہیں, اس میں اسمال بزنس لون سکیم شامل ہے, اس میں یوتھ لیپ ٹاپ سکیمز شامل ہیں. لیپ ٹاپس چاہیے لیپ ٹاپس دیں گے, آئی پیڈس چاہیے آئی پیڈس دیں گے. ہمارے انٹرنشپ پروگرامز ہیں, انٹرنشپ پروگرامز کو اور زیادہ بڑھائیں, اور پیڈ انٹرنشپ پروگرام جس میں کم سے کم جو ایک آپ کے پاس انٹرن آتا ہے اس کی 25,000 مہینے کی جو ہے وہ ہونی چاہیے. جو آئی ٹی اسٹارٹ اپس ہیں اپنے گھر بیٹھے بیٹھے کاروبار بچے شروع کریں, ان کو وہ وسائل ہم مہیا کریں جس کے اندر ان کو جو اماؤنٹ ہم دے سکتے ہیں وہ دیں تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کریں. ہم اس کے لیے ان کو جو اسٹارٹ اپس کے لیے جو انکیوبیٹرز ہیں وہ بھی بنا کے دیں گے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کریں گے. تعلیم کے حوالے سے بھی مریم نواز نے پنجاب کے لیے متعدد اہم منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میرا خواب ہے کہ پنجاب کا کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ ہو. ماں ہونے کے ناطے میرا یہ خواب ہے کہ میرا کوئی بچہ, پنجاب کا کوئی بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکول سے باہر نہ ہو. ہم ایکسٹینسو ٹیچر ٹریننگ پروگرامز شروع کریں گے, نئے ٹیچرز کو بھی انڈکٹ کریں گے. پنجاب کے اندر تقریباً 49,000 پبلک اسکولز ہیں, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایسا ماڈل لے کر آؤں جس کے اندر غریب کا بچہ مفت پڑھے, اور اس میں جو اس کی کوئی ایسا انسینٹیو میں پرائیویٹ کمیونٹی کو دوں, میں انویسٹر کو دوں جو اس میں انویسٹ بھی کرے, اسکولوں کی حالت بہتر بھی بنائے, اس کو ایک سسٹینیبل ماڈل بنائے. پنجاب میں ہم ایک پورا اسکول ٹرانسپورٹ سسٹم دیں گے. کریکولم ڈیولپمنٹ میں میری پوری توجہ ہوگی تاکہ گورنمنٹ اسکول میں جو بچہ پڑھے اس کی تعلیم کا معیار بھی وہی ہو جو ایک امیر انسان کی اولاد جب پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی ہے تو اس کو وہ معیار ملے. بھٹے پہ کام کرنے والے مزدور بچے ہیں, ان کے جو تعلیمی وظائف ہیں جو بند ہو گئے تھے ہم ان کو بحال کر رہے ہیں. میرا یہ دل کرتا ہے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک دانش اسکول ہو. ایسے ماڈل پہ بھی کام کر رہی ہوں جس میں صرف ڈے بورڈرز ہوں لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن وہی ہو. اسکل ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں اس کے بھی اپ گریڈیشن, اس پہ بھی میری خصوصی توجہ ہوگی. میں یہ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں اسپیشل ایجوکیشن کا ایک اعلیٰ ادارہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مریم نواز نے صحت کے حوالے سے اپنے ویژن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہر شہر میں ایسا اسٹیٹ آف دا آرٹ اسپتال بنائیں گے تاکہ کوئی علاج کے لیے دوسرے شہر نہ جائے. ایمبولینس سروس بھی بہت جلد شروع کی جائے گی. بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, بی ایچ یوز, رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, ٹی ایچ کیوز ہیں, اس میں جو ڈاکٹرز کی پریزنس کو, قابل ڈاکٹرز کی پریزنس کو یقینی بنانا, وہاں پر پورا اکوپمنٹ پرووائڈ کرنا, ادویات جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا, یہ میری اولین ذمہ داری ہے. ہر پنجاب کے ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہو جس کے اندر اگر کوئی ایک شہر کا مریض ہے اس کو علاج کے لیے دوسرے شہر نہ جانا پڑے. تمام ایمرجنسیز جو ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس کی, ان میں آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ فری میڈیسنز شروع کریں گے. ود ان 12 ویکس ہم پاکستان کی پنجاب کی پہلی ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہے ہیں. 1122 کو میں نے کہا ہے کہ جو موٹر وے ایمبولینس سروس ہے, ایک آرگنائزڈ موٹر وے ایمبولینس سروس جو ہے وہ شروع کریں, ری ڈیزائن کر کے انشاءاللہ ہم بہت جلد افیکٹو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دوبارہ پنجاب کی عوام کے لیے ہم لے کر آئیں گے. مریم نواز نے ٹرانسجینڈرز اور اقلیتوں کو بھی اپنی تقریر کا موضوع بنایا اور ان کے لیے خصوصی اقدامات کا اعلان کیا. ٹرانسجینڈرز کے لیے میں ایک خصوصی پیکیج بنا رہی ہوں, اس کا اعلان بھی میں بہت جلد کروں گی. جتنی بھی مارجنلائز کمیونٹیز ہیں جن میں خواتین شامل ہیں, ٹرانسجینڈرز ہیں, مائنورٹیز ہیں جس میں شامل, میں چاہتی ہوں کہ ان کو ایک محفوظ پنجاب دوں. مائنورٹیز کے بہت سارے ہمارے یہاں پر حضرات موجود ہیں, میرے سر کا تاج ہے جب میں ان کو دیکھتی ہوں. کسی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, کسی نے کراس پہنا ہوا ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہی وہ جو ہمارا سبز اور سفید ہمارا جھنڈا ہے, تو جب اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہے ہمارے مائنورٹیز کی تو ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے, ہمارے نظام میں بھی ہونی چاہیے. نہ صرف محفوظ پنجاب کا جو اقلیتوں کے لیے محفوظ ہو, بلکہ ایک ایسے پاکستان کا خواب بھی دیکھتی ہوں جہاں کسی اقلیت کو ڈر اور خوف میں اپنی رات نہ گزارنی پڑے. نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈیجیٹل پنجاب دہلیز پر سہولیات کی فراہمی اور کاشتکاروں کو جدید سہولیات دینے سے متعلق بھی بڑے بڑے اعلانات بھی کیے, بڑے بڑے دعوے بھی کیے. ڈیجیٹل پنجاب بنائیں تاکہ قطار, انتظار, فائل, اس سے لوگوں کی جان چھوٹے. منیمم 5 آئی ٹی سٹیز بنا کر جاؤں. 43 بنیادی جو خدمات ہیں ان کو میں ڈیجیٹل کر رہی ہوں. انٹر سٹی اور انٹرا سٹی 5 سال کے بعد کوئی ایسی سڑک نہ رہے جو خراب ہو. ہم سمارٹ ایگریکلچر زونز بنائیں گے. جس کسان کو جس قسم کی جو مشینری چاہیے, پنجاب گورنمنٹ 1 ونڈو آپریشن کرے گی. اگر کوئی کسان انٹر ہوتا ہے اس کو وہاں پر زرعی قرض, معیاری کھاد, معیاری بیج, اس کی ہینڈ ہولڈنگ پوری, چاہے اس کو مشینری چاہیے, اس کو قرض چاہیے, یا اس کو بیج چاہیے, اس کو کھاد چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ وہاں پر ملے گی اس کو.
बड़े दावे हैं, बड़े ऐलानात हैं। अपने अमल से अगले 5 साल में मरियम नवाज ने इन सबको अमली जामा पहनाना है। क्या कर पाएंगी और क्या वो नून लीग का इमेज और नून लीग की साख को रिवाइव कर पाएंगी?